کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد میں پہلے جلسہ گاہ کی جگہ بدلی گئی اور جگہ بدلنے کے بعد اب ہمارا جو جگہ بدلنے کے لیے سامان جو ہمارا پڑا تھا اس کو جا کے ترنول تھانے لے گئے ہیں. تو میں واضح بتا رہا ہوں، واضح کہ سب سن لو، سامان واپس کرو. جو جگہ بتائی ہے وہاں پہ جلسے کے لیے سامان لگانے دو، ورنہ میں سامان بھی آ کے لگا لوں گا، جلسہ بھی میں کر لوں گا. اور اس کے بعد یہ ترنول تھانے والے تمہیں جو حکم دے رہے ہیں نا تمہارے بابے، وہ بابے سن لیں کہ اس کے بعد میں ترنول تھانے جاؤں گا یہ سامان لینے کے لیے. یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پہلے رسید دیتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں. ہمارے لیڈر کا ظرف ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، جلسہ کینسل کر دیا اس نے. اپنی دی ہوئی رسی کے بعد ڈرامے کرتے ہیں آپ. یہ ملک آپ کے باپ کا ہے اور میں آپ کو اب دکھاؤں گا کہ آپ اجازت اب دو یا نہ دو. یہ جلسہ بھی ہوگا اور یہ سامان ترنول تھانے میں اگر ہوا تو میں ترنول تھانے جا کے سامان اٹھاؤں گا. یہ میرا واضح پیغام ہے، پوری قوم سن لے. سب نے آنا ہے، میں ساتھ ساؤنڈ بھی لے کے آؤں گا، کنٹینر بھی لے کے آؤں گا اور جلسہ بھی کروں گا اور یہ سامان بھی وصول کروں گا. بہت شکریہ. دیکھیں اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اپنانے پر مجبور کر رہی ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ اور حکومت کی جانب سے جلسہ کرنے کی جو تاریخ دی گئی تھی اس کو کینسل کیا گیا. پھر عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ ملکی حالات اگر ٹھیک نہیں تو جلسہ نہ کریں. تو پھر حکومت کی طرف سے NOC دی گئی کہ 8 ستمبر کو آپ ترنول کے مقام پر جلسہ کر لیں. لیکن اب حالات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سامان کو اٹھا کر لے جائے گا. پھر اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو آپ اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ اپنائیں اور 9 مئی جیسے انسیڈنٹ کو پھر سے جنم دیں. پھر اس سے کیا ہوگا؟ ملک میں انتشار پھیلے گا اور ملک کی معاشی حالت پہلی بہتر نہیں، جس سے ملک کا مزید بیڑا غرق ہوگا. اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کس طرح کون سے حربے اور ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. حکومت کو ذرا اپنے عقل سے کام لینا چاہیے کہ جلسہ کرنا تو ہر پارٹی کا رائٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. تو ڈیموکریسی میں آپ پروٹیسٹ، جلسہ یا اپنی وائس کو پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی فورس کے ذریعے نہیں روک سکتا. حکومت کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دے، کیونکہ عوام کو پہلی معلوم ہو چکا ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. آپ شفٹ کریں. ہم نے جس وقت سامان شفٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی آپ سامان شفٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کو ہم لوگ آج نہیں کرنے دیں گے. تو ہم نے بات چیت ان سے کی کہ آپ کیوں نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر نہیں ہے. خیر لب اب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک گاڑی میں فیصل امین صاحب بیٹھے ساؤنڈ سسٹم میں، دوسری گاڑی میں میں بیٹھا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو ہم لوگ یہاں سے یہ گاڑیاں نکالنے دیں. تو اس کے بعد وجہ پوچھی، انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے. ہم نے کہا یہ آرڈر تو آپ کا غیر آئینی غیر قانونی ہے. جگہ بھی ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں NOC بھی ہمارے پاس ہے اور گاڑیاں بھی جائیں گے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو، مجھے اور فیصل امین صاحب کو اور ہمارے باقی ساتھیوں کو، اس وقت بیرسٹر غور بھی آ گئے، اسد کیسر صاحب بھی آ گئے، زین قریشی صاحب بھی آ گئے، کافی سارے، اور چنگیزی صاحب ہمارے MNA، بہت سارے ساتھی آ گئے. تو ہم نے کہا آپ نے ہمیں اریسٹ کرنا ہے، پریزن وینز بھی لے آئیں تو آپ بے شک اریسٹ کر لیں. دنیا میں اچھی آپ کی عزت افزائی ہوگی کہ آپ نے سارے MNAs کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس بہانے اریسٹ کیے کہ وہ ایک پیسفل پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس کی اجازت آپ نے خود NOC کے ذریعے دی ہوئی ہے اور جگہ مختص کی ہوئی ہے. تو میجسٹریٹ آیا اور اس نے پھر کافی لے دے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لوگ یہ گاڑیاں لے کے جا سکتے ہیں. جہاں سے بھی انہوں نے پوچھا، جیسے پوچھا، تو بنیادی طور پہ ابھی یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی نفری میرے پیچھے یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے. انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو دوپہر 2 بجے ضرور جلسہ ہوگا، بہترین جلسہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں جلسہ ہوگا. ہمارے اتحادی پارٹی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور جھوک در جھوک آئیے گا. اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس ملک کے شہری بھی ہیں، ہم لوگ پرامن جلسہ کریں گے. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور ہم لوگوں نے اس فارم 47 گورنمنٹ کو یہ چیز ثابت کرنی ہے اور وہ چیز آج بھی ثابت ہو گئی. وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ہے، پر اس لیڈر کے سائے سے بھی حکومت شہباز شریف اور یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے کنٹینرز کی بھرمار رکھی ہوئی ہے. خود تو ان سے
मतलब कोई जलसा या जलसे भी नहीं होती, पर दूसरे लोगों से, पटवारियों के जलसे आपने देखा था, इनके जिस तरह होते थे, वहाँ पे बिरयानी खा रहे होते थे लोग, और वही होता था कि जी बिरयानी खा रहे होते थे और वो कह रहे होते थे कि जी वोट हमारा पीटीआई का, पर बिरयानी का पैकेट हमारा। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आप देखेंगे, भरपूर जलसों की कतार हम लोग लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप फैसल अमीन साहब बात करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्लियरली जलसे की सारी बैकग्राउंड बता दी। मकसद हमारा सिर्फ एक है, इमरान खान इस कौम का लीडर है, इमरान खान आपकी और हमारी जंग लड़ रहा है, हमने उसके सिपाही बन के लड़ना है, हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। वकला की टीम उमर अयूब साहब के साथ खड़ी है। ILF पाकिस्तान से सारे वकला आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब ने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 आइन का ये इजाज़त देता है, ये 25 करोड़ आवाम पे जो डाका मारा है, पूरे वफाक की जमात है, और वफाक की जमात ही तमाम पाकिस्तान को जोड़ सकती है। इंशाअल्लाह लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप देखना कि 8 फरवरी साबित हो।